السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ڈرامہ سیریل گلا کے لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے، کیا اس کا اینڈ ہیپی ہے یا پھر سیڈ۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ایسی آنے والے نئے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جب مسز جلال کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بیٹے کو زہر انزلہ نے نہیں بلکہ ان کے محبوب شوہر اور لاڈلے بیٹے شرجیل نے دی ہے تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کریں۔ ماضی کی تمام یادیں ان کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگتی ہیں، جلال صاحب کا رویہ، شرجیل کی محبت اپنے بھائی کے لیے، انہیں وہ سب کچھ ڈرامے سے زیادہ کچھ نہیں لگتا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھتی ہیں اور سب کچھ یاد کرنے لگتی ہیں۔ انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ انزلہ کے ساتھ کی گئی زیادتی کا ازالہ کیسے کریں گی، کیسے اس سے معافی مانگیں گی، کیسے اس کا سامنا دوبارہ سے کریں گی۔ حالانکہ انزلہ نے قدم قدم پر ان کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ اپنے شوہر کو قتل اس نے نہیں کیا بلکہ کسی اور نے کیا ہے، اس پر تو محض الزام لگایا جا رہا ہے۔ لیکن تب مسز جلال کی آنکھوں پر ایسی پٹی بندی تھی کہ نہیں، انزلہ نے ہی ان کے بیٹے کو زہر دیا ہے۔ وہ کسی صورت یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ انزلہ بے قصور ہے۔ دوسری طرف سانول انزلہ کے پاس جاتا ہے اور جا کر دور سے ہی آواز لگانے لگتا ہے۔ انزلہ کہتی ہے کیا ہوا ہے سانول، تم ایسے کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ سانول کہتا ہے کہ انزلہ زوار کے قاتلوں کا پتہ چل چکا ہے۔ انزلہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتی ہے کہ کون ہے وہ؟ سانول تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرنے کے بعد کہتا ہے کہ جلال صاحب اور ان کا بیٹا شرجیل۔ انزلہ کسی صورت یقین نہیں کرنا چاہتی کہ جلال صاحب اور شرجیل ایسا کر سکتے ہیں، اپنے ہی بھائی اور بیٹے کو قتل کر سکتے ہیں وہ۔ سانول ان سے کہتا ہے کہ چلو تمہیں مسز جلال سے ملنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ کس بات کی سزا دی ہے انہوں نے تمہیں۔ ہر بندے نے ان کو یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ انزلہ ایسا نہیں کر سکتی، لیکن وہ کسی کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی بلکہ پختہ یقین کیے بیٹھی کہ تم نے ان کے بیٹے کو زہر دیا ہے۔ انزلہ جب مسز جلال کے پاس جاتی ہے تاکہ ان سے اپنا حساب کتاب برابر کر سکے تو مسز جلال ایک صوفے پر بیٹھی ہوتی ہیں۔ انزلہ کہتی ہے بیگم صاحبہ اب آپ کیا کہیں گی، کیا اپنے محبوب شوہر اور اپنے لاڈلے بیٹے کو بھی ایسے ہی سزا دیتی رہیں گی جیسے مجھے دی ہے؟ میں نے آپ کو کتنا یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ میں ایسی نہیں ہوں، میں اپنے شوہر کو قتل نہیں کر سکتی، لیکن آپ نے میری ایک بات بھی نہیں سنی۔ اب بتائیں نا میں کس سے شکایت کروں؟ میں نے تو اپنے بھائی کو بھی آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تاکہ میری وجہ سے کوئی بھی دوسرا بندہ پریشان نہ ہو۔ انزلہ ان کے پاس جاتی ہے اور جا کر ان کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے اور ان کو پکڑ کر ہلانے کی کوشش کرتی ہے۔ مسز جلال ایک طرف لٹک جاتی ہیں جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ تو وفات پا چکی ہیں۔ سانول ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے اور انزلہ اسی وقت رونے لگتی ہے۔ مسز جلال کی ڈیتھ کی خبر سن کر افسہ بھی ان کے پاس آتی ہے اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ امی ایک بار اٹھ کر مجھے گلے لگا لیں۔ آپ مجھ سے ناراض تھی نا، لیکن اتنی زیادہ ناراضگی کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ اس ناراضگی کو دل میں دبائی قبر میں جا رہی ہیں؟ خدا کے لیے اٹھیں، ایک بار مجھے گلے سے لگا لیں۔ نور بانو ان کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ بیٹا سنبھالو خود کو، اب یہ کبھی نہیں اٹھ سکیں گی، نہ تمہیں معاف کر سکتی ہیں اور نہ ہی تمہارے ساتھ کوئی بات کر سکتی ہیں۔ افسر نور بانو سے لپٹ کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ انہیں بولے نا ایک دفعہ اٹھ جائیں، بس ایک بار مجھ سے بات کر لیں، پھر کبھی بھی میں اصرار نہیں کروں گی، نہ ان کو چھوڑ کر جاؤں گی، ہمیشہ ان کے پاس رہوں گی۔ نور بانو اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، تمہیں بھی بہت جلد صبر آ جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف ثنا زوار کی تصویر کو دیکھ کر خوب روتی ہے اور کہتی ہے کہ کاش تم بے وفائی نہ کرتے تو ہم دونوں آج ایک ساتھ ہوتے، کاش تم تھوڑی سی ہمت کر لیتے تو ہم دونوں کبھی بھی جدا نہ ہوتے، ہم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ ہوتے، لیکن میں تمہاری قبر پر ضرور آؤں گی تم سے معافی مانگنے کے لیے، شاید اس طرح مجھے صبر آ جائے۔ پیچھے سے انزلہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ ثنا اس کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو انزلہ، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، کیا تم جا رہی ہو یہاں سے؟ انزلہ کہتی ہے کہ میں اپنے ماضی کی ہر بات کو یہیں بھول کر جانا چاہتی ہوں، جس نے جو کیا اس کا بدلہ اسے مل چکا ہے، اس لیے مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ کچھ دن مزید گزرنے کے بعد سانول کی امی بھی گاؤں سے آ جاتی ہیں اور نور بانو سے باقاعدہ انزلہ کا ہاتھ مانگتی ہیں۔ نور بانو تو پہلے ہی انزلہ کی شادی سانول سے کرواتی تھی، وہ فوراً ہاں کر دیتی ہیں اور شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی جاتی ہے تو انزلہ دلہن بن کر سانول کے روم میں آ جاتی ہے۔ سانول جب کمرے میں قدم رکھتا ہے تو کہتا ہے کہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ انزلہ کہتی ہے کہ اب تو کوئی بات بدل لو، ہمیشہ کی طرح یہی ایک فکرہ، تو سانول کہتا ہے کہ بہت بری لگ رہی ہو۔ انزلہ کہتی ہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں بری لگوں؟ سانول کہتا ہے کہ ہاں تمہیں نے تو کہا تھا کہ کچھ نیا بولوں، تو یہ تمہارے لیے کچھ نیا ہی تھا۔ انزلہ کہتی ہے کاش بھائی بھابھی بھی ہماری شادی میں شرکت کر سکتے، تو سانول کہتا ہے کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب سے پہلے ان سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ انزلہ کہتی ہے سچی؟ تو سانول کہتے ہیں ہاں بالکل سچی۔ ان کو یاد کرنے کے بعد انزلہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں خالہ کب آئیں گے۔ سانول کہتا ہے خالہ اس وقت ہمارے کمرے میں کیوں آئیں گی؟ انزلہ کہتی ہے کہ وہ انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ ہمارے کمرے میں آئیں گی، اسی لیے میں ان کا ویٹ کر رہی ہوں۔ تو سانول کہتا ہے کہ تمہیں ہر بندہ یاد ہے سوائے میرے جس سے تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ انزلہ کہتی ہے کہ صرف تمہاری شادی نہیں ہوئی، میری بھی شادی ہوئی ہے۔ تو سانول کہتا ہے بہتر نہیں ہم سب کو بھول جائیں اور صرف ایک دوسرے کو یاد رکھیں۔ انزلہ کہتی ہے تم سے ایک بات پوچھوں؟ سانول کہتا ہے نہیں آج کچھ بھی نہیں پوچھو، آج بس ایک وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، میرے پاس کبھی بھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گی۔ تو انزلہ اپنا ہاتھ سانول کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں میں وعدہ کرتی ہوں، کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گی۔ اتنے زیادہ دکھ جھیل لینے کے بعد انزلہ کی زندگی میں آخرکار خوشیاں آ ہی جاتی ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں غم اور خوشیاں ضرور آتی ہیں، اگر غم ہماری زندگی میں نہ آئے تو ہمیں خوشیوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔
نہ ہی تب خوشیاں خوشیاں لگتی ہیں۔ اگر غم کی حالت میں صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، صبر کیا جائے اور اس کا ہر حال میں شکر ادا کیا جائے تو جلد ہمارے نصیب میں خوشیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ اپنے پیارے بندوں کو ضرور آزماتا ہے، اور جب وہ اس آزمائش میں صبر کرتا ہے تو اس کا پھل بھی بہت اچھا ملتا ہے۔ صبر کرنے کا پھل کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔